خدا کی باتیں اور ہر گھڑی وقت میں رہے اختر، ہر گھڑی وقت میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں۔ حضور آپ کی نسبت نے کامیاب کیا، حضور آپ کی نسبت نے مجھ سے بولو کامیاب کیا۔ اب مت اٹھاؤ، اب ادھر منہ کر لو میری طرف۔ اب کیا اب تو چالو ہوا ہے، دیکھو کب ختم ہو جائے 2-3 منٹ کے اندر۔ حضور آپ کی نسبت نے کامیاب کیا، برا تھا چشمے عنایت نے کامیاب کیا۔ حضور آپ کی نسبت نے کامیاب کیا، برا تھا چشمے عنایت نے کامیاب کیا۔ اور خدا کا شکر، مولانا قطب الدین، خدا کا شکر غریقان غار ذلت کو، خدا کا شکر غریقان غار ذلت کو مطاع کل کی اطاعت نے کامیاب کیا، مطاع کل کی اطاعت نے کامیاب کیا۔ اور میرا حال غیر تھا ادھر، میان حشر میرا حال غیر تھا ادھر، مگر حضور کی مگر حضور کی رحمت نے کامیاب کیا، مگر حضور کی رحمت نے کامیاب کیا۔ دیکھیے شادی کے موقع سے آئے اس باپ کا دل دیکھیے، جگر دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، جو کل آپ کے سماج کی رسم کے مطابق، آپ کے خود ساختہ اصول اور ضابطے کے مطابق آپ کو محلہ والے کو شاندار کھانا بھی کھلائیں گے اور لڑکا والوں کو چھوری بھر بھر کے بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو نا۔ اور اس سے پہلے دیکھیے آپ کے بیٹھنے کا انتظام، علماء کے کھانے پینے کا انتظام، علماء کو بلا کر جلسے کا انتظام، اس بیٹی کے باپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ جنہوں نے شادی کے موقع سے ڈھول نہیں بجوایا، ناچ نہیں کروایا، تماشا نہیں کروایا، گانا کی محفل نہیں سجایا، اس سے پہلے کہ بیٹی کو رخصتی کرے، اس بیٹی کے باپ نے علماء کو بلا کر اللہ کے ذکر کی محفل سجا دی ہے، رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجا دی ہے۔ علامہ ذاکر کی دعاؤں پہ ہم آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسی بیٹی کے باپ کے لیے جنت میں محل بنا دے، ایسی بیٹی کے باپ کے نام اللہ جنت میں محل کر دے۔ اور اگر ایسے باپ ہوں، ایسے بیٹی والے ہوں، سماج میں ایسی سوچ اور فکر والے ہوں تو ہمارا سماج بدل سکتا ہے، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، ہماری سوسائٹی راہ راست پر آ سکتی ہے، ہمارے محلے میں خیر و برکت کی بارش ہو سکتی ہے۔ نکاح جنت سے آیا، نکاح بولیے، اور جنت تک جائے گا بھی، جنت تک جائے گا بھی۔ صرف 2 چیزیں انسان کے ساتھ رحمت بابو جنت میں جائیں گی۔ کئی چیزیں؟ جو اس سے بولو، آپ لوگ بتا دو ان دونوں کا نام اور 2-2 ہزار کا انعام لے لو۔ نہیں بتا سکو گے؟ میں بتاؤں؟ مولانا قطب الدین بھی بھولتے جا رہے ہیں، یہ پہلے مولانا تھے اب بھی ہیں، اب بزنس مین ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات ہے مولانا لوگ بزنس مین کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ چھت سیمنٹ کی بہت بڑی دکان ہے، ہاں مشورہ کرنا ہو تو کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا لوگ بھی علامہ ذاکر صاحب نصیحت فرما رہے تھے علماء سے کہ بزنس کیجیے، تجارت کیجیے۔ علماء کو کہتے ہیں کہ آپ کے رویے سے علماء دل برداشتہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے طور و طریقے سے علماء عاجز آتے جا رہے ہیں،
نہ آپ کے یہاں عالم کی قدر ہے، نہ فاصل کی قدر ہے، نہ حافظ کی قدر ہے، نہ قاری کی قدر ہے، نہ خطیب کی قدر ہے، نہ مقرر و مبلغ کی قدر ہے۔ جو عزت مقام مرتبہ علماء کو دینا چاہیے تھا وہ آپ نے دینا بند کر دیا ہے۔ اب علماء کی سوچ بدلتی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر علماء بھی آپ لوگوں کی طرح باغ باغیچہ خریدنے میں لگ جائے، دھندا اور بزنس میں لگ جائے، تجارت اور کاروبار میں لگ جائے، تو کیا ہوگا آپ کی مسجدوں کا، کیا ہوگا آپ کے مدرسوں کا، کیا ہوگا آپ کا، اور کیا ہوگا آپ کے سماج کا؟ لوگوں ہوش کے ناخن لو، اپنے رویے بدلو، اپنے سسٹم بدلو، عزت کرنا سیکھو، علماء کے آگے بچھنا سیکھو، علماء کے آگے جھکنا سیکھو، علماء کی ضروریات کا خیال رکھو، تاکہ یہ انشراح صدر کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتے رہے، مدرسہ کی خدمت کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء ہے تو آپ کی زندگی ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ کا عقیدہ سلامت ہے، آپ کی مسجدوں کے مینارے سلامت ہے۔ یہ نہیں تو پھر آپ کا ایمان نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا تھا نکاح کہاں سے آیا، بھول گئے؟ اور جائے گا بھی کہاں؟ اور دو چیز ہی جنت تک جائے گی آپ کے ساتھ، معلوم ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی بولیے، ٹائم کم ہے۔ نہیں بولنے میں ڈر لگ رہا ہے، ذہن میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، یہ بولو نا بھائی۔ جی ذہن میں نہیں ہے۔ ایک ایمان، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، ایسا نہیں، زور سے مسکرا کے بولو، کیونکہ یہ سونے کا ٹائم ہے، اس لیے ذرا مسکرا کے بولو۔ ایک چیز کیا ہے جنت تک جانے والی؟ ایمان۔ ذرا ٹٹولو، دل کو ٹٹولو اپنے اپنے، ایمان ہے، سلامت ہے، سالم ہے۔ اگر ایمان سلامت ہوتا، سالم ہوتا تو پھر ایک تمہ پھیری، ہیر پھیر، ناؤ چھاؤ، چھگڑی بازی، پڑوسی کو ستانا، عیاری، مکاری، شیطانی، بے ایمانی، عالمیوں کی توہین، مسجد سے دوری، مدرسہ سے دوری، بڑوں کی بے ادبی، ماں باپ کی نافرمانی، شادی کے موقعوں سے بھی منگوں کی طرح بیٹی والوں سے، لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر گاڑی مانگنا، پڑھائی مانگنا، گودریج مانگنا، زمین مانگنا، نقدی مانگنا۔ ایمان ہے ٹٹولو، کیونکہ آپ کے ساتھ جو جنت تک، کہاں تک؟ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر جنت کیا، پھر کہاں جانا پڑے گا؟ بولو نا۔ ہاں، جنت تک کون جائے گا آپ کے ساتھ؟ ایمان کی حفاظت۔ ایمان کو ٹٹولتے رہا کرو، دیکھتے رہو میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، کسی سے لین دین کرنا ہے ٹٹولو، ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ جب ایمان سلامت رہے گا تو لین دین میں جو ہے نا کبھی بیشی نہیں کرو گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، دل نہیں دکھاؤ گے، ماں باپ کو نہیں ستاؤ گے، بڑوں کی بے ادبی نہیں کرو گے، سود خوری نہیں کرو گے۔ ایمان رہے گا تو اپنی شادی کے وقت یا بیٹوں کی شادی کے وقت بھیک منگوں کی طرح جیسے نام پر نقدی نہیں مانگو گے، گالی نہیں مانگو گے۔ ارے بولو نا، اے بیٹا چھوڑو نا اس کو، تو صحیح سے بیٹھ نا، پیجامہ پھٹے نہیں، صحیح سے بیٹھ، ادھر دیکھ میری طرف، اس کو چھوڑو بیٹا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بری لگ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں نہیں کچھ تو بولو نا، آ رہی ہے نا؟ تو کچھ عمل ہوگا۔ جنت تک دو چیزیں جائیں گی، پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز نکاح۔ بولو، اور نکاح کے ساتھ بیوی، نکاح کا مطلب ہی ہو گیا بیوی، سمجھ رہے ہیں رحمت بابو؟ سن لیجئے مزیدار بات، جنت تک اگر آپ گئے تو کمال کی بات یہ ہے آپ کی جنت میں آپ کی ماں نہیں ہوگی، آپ کا باپ نہیں ہوگا، آپ کا بھائی نہیں ہوگا، آپ کی بھاؤج نہیں ہوگی،
होगी, आपकी बहन नहीं होगी, आपकी बेटी नहीं होगी, आपके साथ आपकी जन्नत में आपकी बीवी होगी। और बीवी कब होती है? बोलो, निकाह के बाद। और कल क्या होने वाला है? निकाह होने वाला है। और लड़की का निकाह होने वाला है, आपके मोहल्ले में निकाह होने वाला है, आपके खानदान में निकाह होने वाला है। अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब किबला निकाह पढ़ाने वाले हैं। इस निकाह का ताल्लुक जन्नत से है, इस निकाह की पहुंच जन्नत तक है। सबसे पहला निकाह भी जन्नत में। बोलो, सबसे पहला निकाह कहाँ में? किनका? हर बात में चुप हो जाते हैं यार। ढोल सिर्फ बजाते रहोगे, सिर्फ अलम उठाते रहोगे, सिर्फ ताजिया बनाते रहोगे, सिर्फ तुम्मा फेरी करते रहोगे, तो यही सब होगा, कुछ नहीं सीख सकोगे। कभी वक्त निकालो। ये आदमी पगला नहीं है, इसको चाहते तो नीचे ही बैठा सकते थे। इतने दूर से आए हैं, कब से आके बैठे हुए, खिदमत कर रहे हैं, आलिमों के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं अल्लामा जमीलुर रहमान साहब के साथ, मेरे साथ, मौलाना ज़ाकिर साहब के साथ, खुद भी आए और अपने बेटे को भी लेके आए। आप में से किसी को तौफीक हुई कि बेटा आज मौलाना ज़ाकिर साहब किबला ने, मौलाना कुतुबुद्दीन नज़वी साहब के मामा ने बड़ा शानदार इंतजाम किया है। अरे आज तो पैसे का दौर है, रुपया का दौर है, एक से एक रुपया पैसे वाले लोग हैं, एक से एक तरीके से और बहाने से लोगों के पास रुपये आ गए हैं। लेकिन आज खाना खिला देना कोई कमाल नहीं है, कुछ पिला देना कमाल नहीं है। मगर आज अल्लामा कुतुबुद्दीन नज़वी के मामा ने ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है कि वहां जाओगे तो सुनने को कुरान मिलेगा, सुनने को हदीस मिलेगी, सुनने को नाते मुस्तफा मिलेगी। वहां देखोगे तो आलिम का चेहरा इबादत, वहां सुनोगे तो कलामुल्लाह इबादत। चलो, आज तो देखने का भी दिन है और सुनने का भी दिन है। इस नियत से आप अपने साथ अपने भाई को लाए नहीं, अपने बेटे को लाए नहीं, लेकिन रहमत बाबू चूंकि पढ़ते भी हैं, उलमा के साथ बैठते भी हैं, पीरों के साथ दोस्ती भी है, बड़े बड़े आलिमों की खिदमत भी करते हैं, छोटे छोटे मौलाना लोगों की हस्बे हैसियत और औकात मदद भी करते हैं। पहले से आकर खिदमत करते रहे, बात करते रहे, खुद भी आए, बेटा को भी साथ लेके आए। मुसलमानों को पैगाम लेकर जाओ कि जब भी कहीं प्रोग्राम हो, आलिम दीन आया करे, बयान हो, महफिल मिलाद हो या जलसा हो, खुद नहीं जाना, साथ में बेटे को भी लेके जाना, भाई को भी लेके जाना, दोस्त को भी लेके जाना। अरे आपको सवाब मिलेगा अपना भी और उन तमाम लोगों के सुनने और देखने का भी सवाब मिलेगा। और जब ये मिजाज बनाओगे ना तो फिर बहुत सारी बातें खुद ब खुद सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें खुद ब खुद भेजे में उतरती चली जाएंगी और बहुत सारी बातों का इल्म हो जाएगा। जन्नत तक दो चीजें जाएंगी। पहली चीज मुझसे बोलिए और जोर से बोलिए, दूसरी चीज निकाह। तो जो चीज जन्नत तक जाए, जो चीज जोर से बोलिए, उस चीज के एहतमाम के लिए आपका तरीक़ाकार क्या है? ढोल बाजा के साथ निकाह करो, नाच गाना के साथ निकाह करो, मौज मस्ती के साथ निकाह करो, लेन और देन के साथ निकाह करो। बोलो, दिल गवारा करता है? अरे बोलो ना, दिल गवारा करता है? बोल ही नहीं रहे कुछ, हाँ या नहीं बोलो ना, नहीं ना, जवानों तो कुछ भी नहीं बोल रहे, नहीं ना, तो क्या करना चाहिए? निकाह कैसे करना चाहिए? देख लो, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, सिर्फ मौलाना ज़ाकिर साहब को बुलाओ, सिर्फ शायर इस्लाम जमाल साहब को बुलाओ, मिलाद करो, दूसरे दिन या उसी दिन निकाह करो। निकाह का इत्तेमाम बगैर ढोल बाजा ताशा नाच और गाना के सिर्फ निकाह पढ़ाते वक्त मोहरे फातिमी मोहरे फातिमी मोहरे फातिमी कर लेने से कोई पक्का मुसलमान नहीं हो जाता। मोहरे फातिमी मोहरे फातिमी
ہمارے یہاں شادی کے ہر موقع پر اسی طرح اہتمام ہوگا جس طرح کے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عفیفہ منیبہ کریمہ مکرمہ مقدسہ معظمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں اہتمام ہوا تھا۔ سبحان اللہ قسم کھا لو کہ ہم مہر بھی فاطمی رکھیں گے تو پھر جہیز بھی تو فاطمی ہو۔ بولو نا، مہر فاطمی جانتے ہو؟ بولو نا ہاں یا نہیں۔ آپ لوگ صرف غور کرتے جانا، 70 سال کے چچا بھی ہیں، 18 سال کے بھتیجا بھی ہے، ہر بات میں آپ لوگ نہیں بول رہے تو کیا میں یہ سب بات کسی دوسرے دھرم کی کر رہا ہوں، کسی دوسرے مذہب کی کر رہا ہوں؟ بولو نا، نہیں نا؟ تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم اتنی عمر گزر گئی؟ یہ بھی ایک سبق ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کتنی توہین کی بات ہے، کیا ہر بات میں آپ بولتے ہو نہیں، ہر بات میں آپ بولتے ہو نہیں۔ مہر فاطمی کی بات نکلی سنو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عفیفہ منیبہ کریمہ مکرمہ مقدسہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی گھڑی آ گئی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا حضرت علی سے کہ مولا علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو گھر کے فلاں طرف میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، میرے کفن کے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ اور سنو، آپ کاغذ کھول کے مت پڑھنا، جامع المعجزات میں یہ بات ذکر ہے۔ اور جب یہ سیدہ نے کہا کہ علی فلاں طرف میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو میرے کفن کے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا اور کھول کے پڑھنا مت، تو حضرت علی نے فاطمہ کی زہرا سے فرمایا کہ سیدہ تجھے واسطہ اللہ کا ہے، بتا دے کہ اس کاغذ میں آخر لکھا کیا۔ اللہ، مہر فاطمی، مہر فاطمی، مہر فاطمی کی رٹھا لگانے والوں ذرا توجہ کرو۔ حضرت علی پوچھتے ہیں سیدہ بتا تو صحیح کہ آخر اس کاغذ میں لکھا کیا، کاغذ کے ٹکڑے میں ہے کیا؟ اور جب اللہ کا واسطہ دیا تو سیدہ نے کہا مولا، جب میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا، میرا رشتہ زور سے بولو، آپ کے ساتھ طے ہوا تو میرے ابا حضور نے مجھ سے کہا بیٹا فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ کیا علی تمہیں پسند ہے؟ کیا علی تمہیں قبول ہے؟ کیا تم اجازت دیتی ہو؟ پتا چلا کہ بیٹی کا نکاح کہیں بھی منہ اٹھا کے نہ کرو، اگر پسند کرو تو بیٹی کو بتاؤ، بیٹی سے اجازت لو، بیٹی سے بھی پوچھو کیا تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بس منہ اٹھایا اور کسی سے بھی بیٹی کا نکاح کر دیا، ایسا درست نہیں ہے۔ بیٹی کو بتاؤ، بیٹی کو دکھاؤ، بیٹی کی اچھا پوچھو، بیٹی کی خواہش پوچھو، بیٹی کی پسند پوچھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ابو پسند تو ہے لیکن مہر کیا؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا میں نے سوچا اتنا مہر کے بدلے تمہارا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر سیدہ نے کہا ابا حضور مجھے علی تو پسند ہے مگر مہر پسند ہے۔ مہر پسند نہیں، اتنے میں حضرت جبریل امی آ گئے، حضرت جبریل امی آ گئے اور جبریل امی نے آ کر حضور کو بتایا کہ حضور مہر فاطمی کے بدلے جنت اور اس کے تمام ساز و سامان اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب حضرت سیدہ سے پوچھ لیجئے کہ مہر فاطمی قبول بھی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا بیٹا اللہ نے خود اپنی طرف سے تمہاری مہر کے بدلے جنت اور جنت کے تمام ساز و سامان کو رکھ دیا، کیا قبول ہے؟
कहा हुजूर फिर मैं वही कहूंगी कि तो अली तो कबूल है मगर मेरे फातिमी कबूल नहीं है। तो खुद हुजूर ने पूछा बेटा आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मेहर क्या हो? तो सैयदा फातिमा ने कहा हुजूर मैं चाहती हूं कि मेरा मेहर आपकी तमाम उम्मत की बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो। जिब्रील दोबारा आ गए और कहा हुजूर आपकी बेटी सैयदा फातिमा मेहर चाहती है, अल्लाह ने वही मेहर कबूल कर लिया है। अली भाई कागज के टुकड़े में लिखा है तो मेरे कफन के साथ रख देना, ये है मेहर फातिमी और ये है सैयदा के दिल में उम्मत का दर्द, उम्मत का गम कि हुजूर की बेटी सैयदा जा भी रही है तो फिक्र अपने अब्बा की उम्मत की कर रही है, जा भी रही है तो हम आपका कर रही है कि आपकी बख्शिश कैसे हो, आपकी मग़फ़िरत कैसी हो। मगर आप हो कि चाहे वो शादी हो, चाहे वो जनाजा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो घर कोई भी मेकर हो, आपको अल्लाह की रजा से मतलब नहीं है, आपको गम खौफ अल्लाह का नहीं है, आपको फिक्र कब्र की नहीं है, आपको डर हश्र का नहीं है, आपको अल्लाह के हुजूर जवाबदेही की फिक्र नहीं है। अफसोस प्यार का गम सैयदा फातिमा करे, आपकी फिक्र सैयदा फातिमा करे, आपका ख्याल सैयदा फातिमा करे। और सैयदा फातिमा को इतना गम है उम्मत का, सैयदा फातिमा को फिक्र इतनी है उम्मत की, सैयदा फातिमा को ख्याल इतना है उम्मत का। तो सैयदा के वालिदे गिरामी में था सैयदुल अंबिया जमाले यूसुफ में कहा जलाले बारे सुलेमान दुर्राए नासाए सुंदरिस्तान दुर्राए दीदाए नबीस्तान जेबे नजवा गुलिस्तान बचे वजूदे लो जहां रहमतुल लिल आलमीन तो कितना कर होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों शादी को शादी की तरह लो, शादी का हर वो काम बंद कर दो जिस तरह मौलाना कुतुबुद्दीन साहब के मामा ने हौसला करके आज शादी के मौके से जलसा जिक्र खुदा जिक्र रसूल की महफिल सजा दी है, उसी तरह टोटली नाच गाना डिस्को डांस बंद कर दो। ये मत सोचो इस समाज वाले क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि मोहल्ला वाले क्या कहेंगे, ये मत सोचो गांव वाले क्या कहेंगे। जितने भी नाजायज काम शादी के नाम से हो रहे हैं या करते हैं सबको बंद करो। समझ में आ रही? बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे? बंद कर दो, इसी में खैरियत है, इसी में भलाई है, इसी में आफियत है। याद रखना कि जब कोई बेटी किसी की दुल्हन बनके किसी के घर जाती है तो अपने ससुराल में कदम बाद में रखती है, वहां रहमत पहले चली आती है, वहां बरकत पहले चली आती है, वहां अल्लाह के फज़ल व करम की बारिश झमाझम पहले होने लगती है। मगर आज जो शादी के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, रहमत नहीं होती, खुदा का फज़ल नहीं होता, घर में रौनक बहार नहीं होता, घर में खुशी की बहारें नहीं आती, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि शादी जैसी मुतबर्रक चीज को, शादी जैसी पाक शय को आपने तमाशा बना दिया, नाच नाच कर, गा गा कर, कूद कूद कर, खेल खेल कर। अगर आप चाहते हो कि शादी की बरकतें आपके घर में हो तो शादी के मौके से घर में जितना भी नाजायज काम हो रहा है सबको आप बंद करो। और क्या क्या नाजायज है ये बताने की आपको जरूरत नहीं, आप खुद बहुत बड़े मुफ्ती हो, आपका दिल बहुत बड़ा मुफ्ती, अपने दिल से पूछो क्या क्या जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, बिल्कुल खामोश होने लग रहा है, बिल्कुल नाराज हो गए हैं। पढ़िए दरूद पाक।
شادی بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، ایسی چیز اللہ اللہ، شادی کے تعلق سے حضور نے فرمایا من تزوج فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کیا وہ تحقیق کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کی بہو کتنی عظیم الشان ہے، خود آپ کی بیٹی کتنی عظیم الشان ہے، جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے وہ کتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی برکت سے اس کے شوہر کا ایمان مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی ذات ہی ایسی ہے کہ جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت، بولو نا سبحان اللہ، جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت، جس باپ کے آنگن میں وہ ٹہلتی رہتی ہے، کھیلتی رہتی ہے، پھلتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، اس گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور جب وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس لڑکی کے شوہر کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ بہو بن کے جاتی ہے اور کچھ سال گزر جاتا ہے، کچھ دن گزر جاتے ہیں اور کچھ ایام گزر جاتے ہیں، اور وہ لڑکی پھر جب ماں بن جاتی ہے